اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان اختتام پذیر ہوا۔ عید الفطر مسائل زندگی کے اس پروگرام کے آغاز میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو ہم نے عبادت کی ہے، جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں یا بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ عید الفطر ہمارے لیے نوید لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے، اور سال بھر کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہو کہ جس سے مومنین کو زخم پہنچے، تکلیف پہنچے۔ پوری دنیا میں امن و امان قائم رہے، تمام عالم اسلام، عالم انسانیت خوشگوار زندگی گزارے، یہ دعا ہے چینل ون کے تمام اراکین کی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم بہت مبارک کرے آپ سبھی حضرات کو، اور یہ ون کی پوری ٹیم کو بہت مبارک ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز ناظرین کرام کے لیے بھی یہ پرمسرت موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی اس تمام دلی حاجات کو قبول کرتے ہوئے اس عید کو عید سعید قرار دے، اور پھر ہم سب کی طرف سے مل کر، تمام ٹیم کی طرف سے، تمام ناظرین کی طرف سے، آپ کی طرف سے اور سارے علماء کرام کی طرف سے اپنے امام کی بارگاہ میں عید سعید کی پرمسرت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس آرزو کے ساتھ کہ یہ سال حضرت کے ظہور کا سال قرار پائے الہی آمین۔ اور ہم سب حضرت کی خدمت میں شرف یاب ہو سکیں۔ الہی آمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں آج کا یہ ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آغاز اس سے قبل کے سوالات ہم لیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ عید الفطر کہا جاتا ہے، تو فطرے کی اہمیت کیا ہے اور فطرہ کیا ہے اور کتنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں عرض کروں جاوید بھائی کہ عید سے متعلق ہمارے وہاں جو جملہ وارد ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے آقا نے فرمایا کہ یہ دن جو عید کا ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّنَ السَّنَةِ، یہ سال کا پہلا دن ہے، يَحِلُّ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، کہ جس دن کھانا پینا پروردگار نے بندوں کے لیے حلال قرار دیا۔ لِأَنَّ أَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ شَهْرُ رمضان، اس لیے کہ سارے حق والوں کے لیے پروردگار نے جو سال کا آغاز رکھا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کو رکھا ہے۔ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَكُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَجْمَعٌ يَحْمَدُونَهُ فِيهِ وَيُقَدِّسُونَهُ، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ خداوند کریم کی تقدیس اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی جائے، یعنی عید کا دن ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے پر وہ پہلا دن ہے کہ جس دن سے اب دوپہر میں کھانے پینے کی اجازت ہے، یعنی اب سال کا آغاز کھانے پینے سے اب عید کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا عید مسرتوں کا موقع ہے، اور اسی لیے عید کے موقع پر انسان اپنے بدن کے لیے ایک صدقہ دیتا ہے، کہ جس کے لیے روایت وارد ہوا کہ جس طرح روایت وارد ہوئی ہے کہ جس طرح سے مال کا صدقہ ہے، اسی طرح سے جان اور بدن کا صدقہ ہے۔ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الْفِطْرَةِ، اور یہ جو بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کے لیے مال نکالا جائے گا، اس کا نام فطرہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سی رقم جو فطرے کی شکل میں ہے، یہ پورے سال کی سلامتی کے لیے ہے۔ لہٰذا اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان کو زیادہ سلامتی کا شوق ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال دینے کا تصور زیادہ مفید ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں تصور ہے کہ نہیں وہ 2 روپے اور 4 روپے بھی اگر کم ہو سکتے ہوں تو اس کا بھی حساب کیا جائے، نہیں، بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ فطرے کی رقم دی جائے، اس لیے کہ رقم مختصر سی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے مقابل جو مل رہی ہے وہ شے، یعنی سال بھر کی سلامتی، وہ عظیم چیز ہے۔ لہٰذا اس عید کے موقع پر جہاں
ساری مسرتیں وہیں پر ان غریبوں کا، ان ناداروں کا، ان مسکینوں کا خیال رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالنا انسان کے لیے مفید ہے اور انسان کے حق میں بہتر بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، اسی کے ساتھ میں اگر اجازت تو جی بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میں ممبئی سے، میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، ہم سب جب رمضان مبارک سے جب مہینہ آتا ہے تو جتنے بھی جو پرچیسر ہے، جو دکان والے ہیں، جن کے یہاں لوگ خریدی کرنے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ ان لوگ رمضان کے مہینے میں چیزوں کا بھاؤ دگنا کر دیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر 100 روپے کی چیز ہے تو اس کو 120 بنا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، یا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ 100 روپے کی چیز کو 80 روپے میں بیچے؟ اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ یہ کمانے کا مہینہ ہے، اس میں ہم نہیں کریں گے تو کیوں؟ لیکن کیا مولانا صاحب یہ صحیح ہے؟ کیونکہ کیا ہمیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ رزاق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے؟ اس مہینے میں اگر ہم دل کو تھوڑا بڑا کر دیں گے تاکہ اس سے غریب بھی فائدہ اٹھا سکے، ضرورت مند بھی فائدہ اٹھا سکے، ہم تھوڑا بھاؤ کم کر دیں گے تو ہر کوئی لے سکے گا؟ نہیں، اس کی جگہ پہ دگنا کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر غریب تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، ضرورت مند تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ ایسا کیوں مولانا صاحب؟ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں اور دے دے گا، چلیے ہم بھاؤ تھوڑا کم کر دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بھاؤ کو دگنا تگنا بڑھا کر چڑھا کر دیتے۔ تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا یہ اس طریقے سے پیسہ کمانا ضروری ہے یا اللہ کا فضل پانا، اللہ کا اجر پانا زیادہ ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال ہے مولانا صاحب، سوال کا جو مہینہ ہے اس میں روزے عید کے دوسرے دن سے ہی رکھ لینے ہیں 6 دن تک، یا پورے مہینے میں بھی کبھی کبھی رکھ سکتے ہیں، یا پورے مہینے میں ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ آپ ذرا بتائیے سوال کے روزے کس طرح رکھے گا؟ ہماری بہن کا سوال جو ہے یہ ہے کہ ماہ سے ہمیں ماہ مبارک میں دکاندار چیزوں کے دام دگنے کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے، پہلی بات، اگر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے کوئی انسان تو یقیناً اس کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ کبھی کبھی یہ جو مہنگائی بڑھتی ہے اس کی ایک وجہ یہ خود انسان نہیں ہے جو سامان بیچ رہا ہے، جی، بلکہ اس کو بھی مہنگا سامان اوپر سے ملتا ہے، نتیجے میں یہ مہنگا سامان بیچنے پر مجبور ہے۔ تو اگر در واقع دیکھا جائے تو یہ انسان جو درمیان میں آیا، جو بیچ میں سامان بیچ رہا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جان بوجھ کر صرف اس لیے کہ سال بھر کی ذخیرہ اندوزی کرنا ہے اور مال کو جمع کرنا ہے، اس لیے قیمتوں کو بڑھا کر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو جو بھی یہ کام کرے گا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا خود اپنے مال سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہماری بہن کا، ماہ شوال کے جو 6 روزے مستحب روزے ہیں، یہ دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے یا اس کے بعد میں ہم پورے مہینے میں بھی کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے وہاں عید کا دن چھوڑ کر اس کے اگلے دن سے روزہ رکھنا مستحب قرار پایا ہے، لیکن یہ بقیہ دنوں میں نہیں، یہ ابتدائی پہلے ہی ہفتے میں ہے کہ جو 5 یا 6 روزوں کے لیے جو تاکید وارد ہوئی، جیسا کہ اختلاف ہے 5 اور 6 کے درمیان، تو یہ جو روزے ہیں وہ ابتدائی تاریخوں کے ہیں، یعنی عید کے اگلے دن سے لے کر یہ روزے رکھے جائیں مسلسل، اور اس کی اپنی حکمت بھی ہے۔ انسان جب کسی کو رخصت کرتا ہے تو جا کے دروازے تک نہیں بلکہ کچھ اپنے گھر سے آگے بڑھ کر بھی جا کے رخصت کر کے آتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ رخصت ہوا تو اس کو الوداع کہنے کے لیے کچھ دور تک جا کے انسان واپس آئے، یعنی کچھ دن روزہ رکھے۔ اسی طرح سے خواتین کے جو روزے چھوٹ گئے وہ ان تاریخوں میں روزہ رکھ کے کمپلیٹ کریں، تو یہ حکمت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ جو استحباب ہے وہ شروع کے دنوں کا ہے، بقیہ مہینے کا جو استحباب ہے وہ ہر مہینے والا ہے، کہ جس میں مہینے کی وسط کی تاریخیں، مہینے کا آخری جمعرات اور جمعہ، وہ دوسری روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق ابتدائی دنوں میں پے در پے روزہ رکھنا اور عید کے اگلے دن سے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام الطاف ہے، میں بمبئی اندھیری کا رہنے والا ہوں۔ مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میرے ایک دوست میں شادی کرنا ہے، غیر قوم کی لڑکی ہے، وہ مسلمان اپنے مسجد سے بننا چاہتی ہے، لیکن تکلیف یہ ہے کہ اس کا پہلے ایک جگہ شادی ہو چکی ہے جو غیر قوم کا ہے،
اب ایسی حالات میں کیا یہ نکاح کر سکتی ہے یا کہ بنا ڈائیورس کے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چاہے کسی مذہب کا انسان ہو، اگر شادی شدہ ہے تو کیا اس عورت کو حق ہے جی بغیر طلاق کی شادی کر لیں؟ نہیں، اسلام کی نگاہ میں بقیہ جتنے بھی مذاہب اپنے اپنے اعتبار سے نکاح کرتے ہیں وہ نکاح ان کے مذہب میں ایکسیپٹیبل ہے، جی اور جب تک وہ ان کی زوجیت میں ہے تب تک کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. جی صرف مسلمان ہی کی بات نہیں ہے، وہ اپنے مذہب میں بھی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. تو اب یا تو طلاق ہو جائے یا شوہر جس سے نکاح ہوا تھا اس کا انتقال ہو جائے، جی. تو اس صورت میں اب یہ دوسرے کسی بھی شخص سے نکاح کر سکتی ہے. اور یہ جو شادی شدہ عورت ہے یہ بھی اگر دوسرے کی طرف التفات رکھتی ہے یا مرد بھی اس طرف کرتا ہے، یہ بھی دونوں گناہ گار جی ہیں. جی، یہ گناہ گار ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں دہلی سے حسن ظہیر نقوی. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. عرض خدمت سوال یہ ہے کہ میں پولیس محکمے میں ایک تھانے میں سرکاری ملازم ہوں. قابل غور بات یہ ہے کہ تھانے میں چرس، گانجا اور شراب کافی تعداد میں رکھی رہتی ہے جس کی بدبو چاروں طرف پھیلی رہتی ہے، اور یا پھر اکثر کوئی سپاہی شراب پیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے جس سے منہ سے گند آتی ہے. تو کیا اس بدبو کی وجہ سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا اور روزہ باطل تو نہیں ہوتا؟ جواب ضرور دیں. خدا حافظ. التماس دعا. منشیات کی، چرس کی، گانجے کی، شراب کی بدبو کے بیچ میں انسان بیٹھا، اس کا روزہ کیسا ہے؟ نہیں، روزے پر اس کا اثر نہیں پڑتا. اگر بدبو آ رہی ہے تو اس بدبو کی بنا پر روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا نام نرجس فاطمہ، میں بنگلور سے بول رہی ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں 6 رمضان کو میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے. میں روزہ تھی، بہت زیادہ الٹی ہوئی، رات بھر میری بہت زیادہ ہی طبیعت خراب ہے. مجھے ڈاکٹر نے پچھلے سال سے ہی منع کیا ہے کہ مجھے خالی پیٹ نہیں رہنا ہے. کیا میں روزہ رہ سکتی ہوں؟ میرا دل نہیں چھوڑتا کہ میں روزہ چھوڑوں. میری ابھی بھی طبیعت خراب ہے. اس میں کیا کفارہ دے سکتے ہیں کہ روزہ رہوں؟ کیونکہ میں ابھی تک روزہ تو ابھی نہیں ہوں. 6 رمضان سے میری ابھی تک بھی طبیعت خراب ہے. مجھے ویکنس بھی ہو رہی ہے. آپ بتائیے گا مولانا صاحب. دوسرا سوال یہ ہے کہ عطرت فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نرجس فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکریہ. میرا جواب اچھے سے دیجیے تفصیل سے. خدا حافظ. روزہ یا کوئی بھی عبادت بربنائے عادت نہیں ہونی چاہیے، بربنائے رضائے خدا ہونی چاہیے. جب اتنی بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا، خود ان کا نفس بھی جانتا ہے کہ ان کے لیے مضر ہے، تو ان کے لیے روزہ کیسا ہے؟ اور کفارہ ہے یا فدیہ ہے؟ اگر روزہ رکھنے سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے یا مرض کے ایسی حالت میں پہنچنے کا خطرہ ہے کہ جو بدن کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں روزے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اگر روزہ نہیں رکھ پائے بیماری کی بنا پر، تو پھر ذمہ داری اللہ نے قرار دی ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی صحت ملے گی اس روزے کی قضا کریں گے، اس کو فدیہ دینا ہے. فدیہ یعنی ہر روز کے مطابق 750 گرام اناج کسی فقیر کو دیجئے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس رقم کے ذریعے گزار سکے. حساب کر لیں جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کے مطابق ایک دفعہ فدیہ دینا ہے. جی عطرت اور نرجس کے معنی کیا ہے؟ عطرت لفظ عربی زبان میں گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نرجس عربی زبان میں پھول کا نام ہے. ایک پھول کو نرجس کہا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی میں شادمہ خان بول رہی ہوں جے پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں 8 وتر پڑھ سکتے ہیں یا 12 وتر ہی پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ اور جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت روزہ کھول کر دعا پڑھیں اللہم انی لک سنتو بک آمنت و الیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یا پہلے دعا پڑھ کے پھر کچھ کھائیں؟ جی شکریہ. نماز تہجد، صلاۃ اللیل جس کو ہم نماز شب بھی کہتے ہیں، یہ 8 رکعت وتر یا 12 رکعت وتر، جبکہ وتر کے معنی 1 رکعت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا ہماری بہن کو. جیسا آپ نے کہا کہ وتر جو وتر بھی کہلاتا ہے، اس کے معنی ہی ایک کے، سنگل کے.
تو 2 یا 4 یا 5 یا 3 حتیٰ اس کو بھی آپ وتر یا وطر نہیں کہہ سکتے. ہمارے وہاں نہیں بلکہ سب کے وہاں جو نماز تہجد ہے وہ 11 رکعت ہے، جن میں سے 8 رکعت کو تہجد کی نیت سے، نماز شب کی نیت سے پڑھنا ہے، دو رکعت کر کے، یعنی 4 نمازوں کو پڑھنا ہے. 2 رکعت نماز شفع کے نام سے پڑھنی ہے، اور 1 رکعت نماز وتر یا وطر کے عنوان سے پڑھنی ہے، جو ٹوٹل مل کر 11 رکعت بنتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو روزہ کھولنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، استحباب ہے جس کا اللہم لک صمت میں پڑھتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد پڑھنا ہے یا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنا ہے؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ خود بہن متوجہ ہو جائیں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے. اللہم لک صمت، پروردگار میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میں بھروسہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ دعا پھر اس کے بعد کوئی چیز منہ میں جانی ہے. یعنی افطار کے لیے کچھ کھانا بعد میں ہے، افطار کی دعا پہلے پڑھنی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. کیا اگر کوئی جو روزے کی حالت میں اپنا سویا ہوا رہے روم میں، اور اس کے بعد میں پھر دوسرے لوگ بھی روزہ رکھتے ہوئے ہوں، اور بلا وجہ کسی کو الٹا سیدھا 24 گھنٹے کوئی غیبت کرتا رہے یا برائی کرتا رہے، تو کیا برائی کرنے والے کا روزہ جو ہے یہ ہوگا؟ اور وہ بھی رمضان میں احترام رمضان نہ کرتے ہوئے اور غیبت کرنا جو ہے جان بوجھ کر کے غیبت کرنا، جو جانتے ہوئے کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، پھر بھی لوگ غیبت کرتے رہیں اور نماز اور قرآن وغیرہ پر توجہ نہ دیں، اور اگر نماز قرآن کی بات آئے تو کہیں کہ ہم جاہل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا روزہ صحیح ہوگا؟ یہ پوچھنا. بہن کے سوال کو مختصر کر دوں کہ روزے کی حالت میں گناہ کبیرہ جو غیبت ہے خاص طور سے، یہ دوسرے جو ہم چھوٹے موٹے گناہ جس کو سمجھتے ہیں جو کہ بڑے گناہ ہی ہوتے ہیں، اس کا کرنا کیسا ہے؟ ہمارے وہاں روزہ ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے. جسمانی روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جن کا ذکر مبتلات صوم کے طور پر کیا گیا ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جو روحانی طور پر روزے کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں سے ایک غیبت کرنا بھی ہے. اور اسی لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، جب وہ باپ آیا کہ میری بیٹی نے پوچھا ہے کہ میں روزہ افطار کر لوں، فرمایا روزہ کیسا؟ تعجب سے پوچھا کہ اس نے تو صبح سے ابھی تک روزہ رکھا ہے. فرمایا نہیں، روزہ تو اس کا ہے کہ جس نے اپنے کو برائیوں سے بچایا ہو. اس تمہاری بیٹی نے غیبت کے ذریعے سے اپنا روزہ تو کب کا توڑ دیا ہے. کہا یا رسول اللہ اس نے ایسا کیا ہے. فرمایا ہاں، جا کے اس سے کہو کہ قے کرے. جب قے کیا تو پتہ یہ چلا کہ منہ سے اس کے گوشت کا ٹکڑا اندر سے باہر آیا، اور پھر فرمایا کہ یہ غیبت کی بنا پر گوشت کھایا گیا گویا. یعنی عملی طور پر سامنے انسان کے نہیں آتا، لیکن روحانی طور پر روزہ متاثر ہوتا. یہ اخلاقیات میں ہے. روزہ ہمارا باطل نہیں ہوگا، لیکن یقینی طور کے اوپر جس کی برائی کی ہے اس کی بنا پر ہمارے روزے کا ثواب 100% گھٹ جائے گا. لہذا روزے میں جہاں انسان کھانے پینے کو ترک کرے، وہاں ساتھ ہی ساتھ برائیوں سے، بالخصوص یہ گناہ کبیرہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ غیبت، اس سے تو ضرور بچنا چاہیے. شاید یہی ایک وجہ ہو کہ ہمارے وہاں روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت ہے، کہ کم از کم زبان بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچی رہے گی. انسان جا کے سو جائے، اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میں کرگل سے محمد ابراہیم. میں کرگل سے دلی کے لیے سفر کیا تھا سر. میرا یہ سفر پورا پتہ نہیں تھا کہ کتنا دن یہاں رہنا پڑے، تو میں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا. میرا 10 دن سے اوپر ہو گیا. اب میرا کیا حکم ہے آگے کے لیے کہ میرا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ابھی بھی میرے کو پتہ نہیں ہے، اور میں کتنا دن یہاں دلی میں رہے. شکریہ سر. انہوں نے کارگل سے سفر کیا تھا دہلی کے لیے، طے نہیں کیا تھا کتنے دن کا سفر ہے، 10 دن کا قیام ان کا رہے گا یا کم رہے گا، اور انہوں نے روزے نہیں رکھے. اس حالت میں ان کے لیے کیا؟ تو اگر یہ 10 دن سے زیادہ کا قصد کر کے نہیں مقیم ہوئے، اور پھر ایک ایک دن بڑھتا گیا، اور اب 10 دن سے 11واں دن، 11واں سے 12ویں دن، اور اب یہ کئی دنوں سے وہاں پر مقیم ہے، پھر بھی یہ 29 دنوں تک مسافر شمار ہوں گے. چونکہ نیت نہیں کی چونکہ نیت نہیں کی تھی.
تو 29 دنوں تک نہ روزہ رکھنا ہے اور نہ نماز جو 4 رکعتی ہے اسے مکمل پڑھنا ہے، جی بلکہ ان کے اوپر نماز قصر کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ جی جیسے ہی 30واں دن آئے گا، اب اگر ان کا ارادہ ہو 10 دن مزید رکنے کا یا نہ ہو، کیسا بھی ارادہ ہو، اب ان کو نماز بھی پوری رکھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اور اگر ماہ مبارک رمضان کا کچھ حصہ باقی بچا ہے تو روزے بھی واجب ہیں، انہیں بھی رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں سنبل سے رفت بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہی ہوں، تو مجھے مولانا صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ 30 روزوں کا فدیہ کتنا ہوا۔ خدا حافظ۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام۔ فدیہ جو 30 دن کے روزے جو بیماری کو سے نہیں رکھے تو 750 گرام جو آپ نے بتایا 22.5 کلو، جی جی، ہر روز کے حساب سے اگر 30 دن کا ماہ مبارک رمضان تھا تو انہیں 22 کلو 500 گرام دینا ہے، اور اگر ماہ مبارک رمضان 29 دن پر مکمل ہو گیا تو 21 کلو 750 گرام ان کو دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یعنی یہ اناج یا دیں یا اس اناج کی رقم دیں، اس شرط کے ساتھ کہ جسے دے رہی ہوں وہ اس کو اناج ہی میں خرچ کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام شاہ عالم ہے اور میں کرناٹک شہر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہو اپنی ساس سسر کو جان بوجھ کر ستا ہے تو کیا وہ گنہگار بن سکتی ہے؟ ہم کو اس کا جواب چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی بھی کسی کو بھی پریشان کرے جان بوجھ کر، اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ یہاں خاص طور سے بہو کا ساس سے اور ساس کا بہو سے، ساس کا بہو سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی کسی کو بھی ستا رہا ہے، اگر انٹینشن اور نیت کے ساتھ ہے جی تو یقیناً اللہ کی ناراضگی شامل حال ہے، یقیناً پروردگار ناراض ہوگا۔ لیکن میں دوسری بات بھی اس کے ساتھ عرض کر دوں کہ دوسرے کے بارے میں یہ طے کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کیا تھا، جی لہٰذا میں اپنے بارے میں تو یہ طے کر سکتا ہوں کہ اگر میں نے بالارادہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں معذرت طلب کر لوں تاکہ قہر پروردگار کا میں مستحق نہ قرار پاؤں، لیکن دوسرے کے بارے میں بیٹھ کر نہیں فیصلہ کر سکتا۔ مومنین اپنے نفسوں پر خود توجہ دیں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ انجام پائے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، بالخصوص اگر رشتہ دار ہو، مثلا ساس کا رشتہ بہو سے، بہو کا رشتہ ساس سے، جو نازک رشتے ہوتے ہیں، یا بھائی کا رشتہ بھائی سے، بہن کا رشتہ بھائی سے، بیٹا ماں کے لیے، ماں بیٹے کے لیے، یہ جتنے بھی اگر بالارادہ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ بہت ساری روایتوں میں گھروں میں برکتیں نہ ہونے کا ایک سبب آپس میں ایک دوسرے کو ستانا بھی ہے، لہٰذا اگر گھروں میں برکتیں لانا ہے اور اللہ کی رضایت کو شامل حال کرنا ہے تو اپنی نیتوں کو صاف کریں، کسی کو ستانے کے بجائے دوسروں کی مدد کرنے، دوسروں کو کے تعاون کا ارادہ لے کے آگے بڑھیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کیا فرماتے ہیں فرمائیے۔ میں بنگلورو کرناٹک سے بول رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شوہر بیوی کو ماں باپ سے بات کرنے نہیں دیتا ہے، ان سے ملنے نہیں دیتا ہے، ان کو ماں باپ کے پاس بھیجتا نہیں ہے، اور بغض اور حسد دل میں بہت سالوں سے لے کے رکھا ہے، سامنے والا بار بار معافی مانگتا ہے، ان سے بات کرنا چاہتا ہے، ریلیشن رکھنا چاہتا ہے، پر یہ ان کو معاف نہیں کرنا چاہتا ہے، ان سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے، اور بغض و حسد بہت سالوں سے دل میں لے کے رکھا ہے۔ اس سزا سے اسلام میں کیا سزا ہے، شریعت میں کیا ہے اس کا؟ پلیز اس سوال کا جواب مجھے پلیز دینا۔ خدا حافظ۔ دیکھیں پرٹیکولر میں اس میٹر میں تو کچھ بولنا میرے لیے جیسا آپ نے کہا مشکل کام ہے، لیکن میں اتنا ضرور عرض کروں گا، یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بلا وجہ دلوں میں کینہ اور حسد یا عداوت نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم معافی مانگنے کے باوجود کسی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں تو کل کو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھیں گے، ابھی شب قدر میں جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر بیٹھے کہ خدا را مجھے معاف کر دے، اور ادھر سے اگر یہ آواز آئی کہ تو نے کتنوں کو معاف کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ بے شک ہم من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، بے شک جو لوگوں کے ساتھ نیک رحمت کا سلوک نہیں کرتا وہ اللہ سے رحمت کو نہیں حاصل کرتا۔
تو ہم بھی دوسروں کے لیے خود کو نرم بنائیں تاکہ میرا پروردگار میرے لیے نرم ہو جائے۔ لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی معافی مانگ رہا ہو اس کو معاف کرے، اپنے دل کو ذرا کشادہ کریں۔ دنیا میں رہن سہن جب انسان کا شروع ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ کی معنی نہیں ہے کہ پھر انسان بول چال بند کر کے قطع تعلق کر دے اور پھر بالکل کوئی رشتہ داری باقی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان سامنے والے کے مقابل اپنے کو بھی قاصر مقصر سمجھے، شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، شاید میرے اندر کوئی کمی رہی ہو، اگر سامنے والے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی تو بہت سارے انسانوں کے ساتھ کبھی کبھی ناروا سلوک اختیار کرتا ہوں، میں دوسروں کو معاف کروں تاکہ جن کے ساتھ میں نے ناانصافیاں کی ہیں وہ مجھے معاف کر دیں۔ لہٰذا برابر کا سلوک رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو پاک صاف کیجئے، معاف کرنے کا جذبہ بیدار کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میں حیدرآباد ایس اے حسن صاحب، یہ لا اکراہ فی الدین جب کہا گیا ہے اسلام میں، تو کوئی اخباری ہو یا کوئی تشہد میں مولا کا گواہی دیتا ہو تو لوگوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ اللہ نے جب کہہ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لا اکراہ فی الدین، تو پھر اس میں کانٹروورسی کی کیا ضرورت؟ آپ کیوں برا مانتے؟ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ جو اپنا دین چاہے اختیار کریں، تو اس میں جھگڑے کی لڑائی کی کیا بات؟ یہ کس نے کہا ہے کہ کسی نے تشہد میں مولا کی گواہی دیتے ہیں ثالثہ کی، تو وہ اخباری کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ لیبل دینے کا کس کو حق ہے؟ یہ سب غیر مذہبی چیزیں ہیں، ان لوگوں کو روکنا چاہیے۔ آپ لوگ اپنا چینل چلائیے، جو اپنے تاثرات کرنے کا ہمارے ملک میں بھی ہمارے کو جو ہے اختیار ہے، انڈیپینڈنس ہے کہ ہم ایکسپریس کر سکیں۔ اگر کچھ ہے تو آپ لوگ بیٹھیے، بات چیت کریے ایک دوسرے سے اور فنش کریے یہ معاملہ۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں ہمیں اختیار ہے، جو دل چاہے ایڈیشن کر دیں، جو دل چاہے سبسٹریکشن کر دیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، جس طرح سے ہمارا دل چاہے نماز پڑھے، جس طرح سے، کیونکہ ہمارا ملک بھی آزاد ہے، آزادی دی ہے، اور مذہب بھی کہہ رہا ہے بقول ان کے لا اکراہ فی الدین، تو ہم جو دل چاہے کریں، ہماری مرضی ہے، آپ کون ٹوکنے والے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہم کبھی بھی کسی کو نہیں منع کریں گے، وہ جیسے بھی نماز پڑھنا چاہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کسی کو منع نہیں کریں گے۔ وہ اپنی نماز کو حتیٰ نہ بھی پڑھ رہا ہو تو ہم تو نہیں زبردستی کریں گے کہ تم نماز پڑھو، یا مثال کے طور کے اوپر ہم یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ تم اپنی نماز میں کیا پڑھو کیا نہ پڑھو۔ ہاں البتہ ہم یہ کام ضرور کریں گے کہ جو نماز رسالت مآب نے، امیر المؤمنین نے، صدیقہ طاہرہ نے، امام حسن نے، امام حسین نے، امام سجاد نے، سارے علیہ الصلاۃ والسلام، سارے اماموں نے پڑھی ہے، وہ ہم پیش کریں گے۔ حق کو پیش کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، عمل کو انجام دینا یا نہ دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو بھی انجام دینا چاہے انجام دے، ایک بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تشہد میں کون کیا پڑھ رہا ہے، یقین جانیے جو بھی ابھی اذان میں علی ولی اللہ کہہ کر آیا ہے وہ اگر تشہد میں نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین کی ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر انکار کر رہا ہوتا تو اذان میں نہ کہہ کے آتا، ابھی اذان و اقامت میں کہہ کے آیا، یہاں تک پہنچائے۔ تو امیر المؤمنین کی ولایت اتنی کمزور نہیں ہے کہ تشہد میں اگر ایک دفعہ نہیں پڑھا تو ولایت ہی ختم ہو جائے گی دلوں سے، بڑی مضبوط ولایت ہے، یہی ولایت ہمیں جنت لے جانے والی ہے، یقیناً بے شک۔ اتنی کمزور ولایت نہیں ہے۔ اذان اقامت میں کہہ لینے والے انسان نے اگر ایک دفعہ نہیں کہا تو اس کے معنی نہیں ہے کہ پھر ولایت کا انکار ہو گیا۔ نہ کہنا انکار کی دلیل نہیں ہے، یہ منطق کا اصول ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اگر کبھی کسی موقع پر کوئی انسان کسی بات کو نہیں کہہ رہا ہے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ اس کا منکر ہے۔ بہت سارے اوقات انسان بہت ساری باتیں نہیں کہہ پاتا۔ یہاں پر کیا چیز ہے؟ ہم کو وہی نماز پڑھنی ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ جس دن بھی جو نماز فرض ہے ہم وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلے میں مجتہدین نے بیان کیا ہے، جو جس کی تقلید کر رہا ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں نہ ان پر کسی کوئی اعتراض ہے نہ ان کو ہم پر اعتراض ہے۔ دوسری بات، تیسری بات میں واضح کر دوں اچھی طرح سے، یہ جو قرآن مجید کی آیہ شریفہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین،
یہ دین میں داخل ہونے کے لیے اکراہ نہیں ہے جی لیکن دین میں داخل ہو جانے کے بعد عید کا دن ہے، ابھی عید کا دن ہے، جی کوئی مرد مومن کہے کہ میں آج روزہ رکھوں گا، جی لا اکراہ فی الدین، یہ اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، ابھی ہمارے بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، ایڈمیشن کا سال شروع ہو رہا ہے، سی بی ایس ای بورڈ میں اپنے بچے کا ایڈمیشن نہیں کرایا ہے ابھی، تو ابھی بالکل آزاد ہیں۔ جی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھانا چاہتے، ہم اپنے بچے کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، ہم بچے کو کیوں ہم اتنا وزنی بوجھ لے کے اسکول جانا پڑ جائے، ہم بچے کو آزاد رکھیں گے۔ لیکن جس دن آپ نے سی بی ایس ای بورڈ کے اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے ہمارا بچہ ہفتے میں 3 دن آئے گا، سارے دن نہیں آئے گا، نہیں، اب تو جانا پڑے گا، اب تو اس کو بکس بھی لے کر جانا ہے، اس کو کلاس میں بیٹھنا بھی ہے، اس کو ایگزامینیشن بھی، ساری چیزیں، اٹینڈنس پوری کرنی ہے۔ دیکھیے جب تک آپ وہاں اس ایڈمنسٹریشن میں نہیں داخل ہوئے ہیں تب تک تو اختیار ہے، داخل ہو جانے کے بعد اس کے رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ دین کا بھی یہی ہے، آپ دین میں نہیں داخل ہوئے، کوئی جبر نہیں ہے، آپ جہاں چاہیے جائیے، لیکن جس دن آپ اسلام کے دائرے میں آ گئے اب آپ کو ویسے ہی روزہ رکھنا ہے جیسے اللہ چاہے گا، اسی دن حج کرنا ہے جس دن اللہ کا حکم ہوگا، اسی دن میدان عرفات پہنچنا ہے جس دن پروردگار کہے گا۔ عاشورے کے دن ہمیں حج کرنا تو نہیں ہو سکتا، نہیں، لا اکراہ نہیں، وہاں پر نہیں ہے، وہاں جیسے ہی دین کے دائرے میں آ گئے اب دین کو فالو کرنا ہے، اب وہاں پہ میرا ویو نہیں چلے گا، اللہ نے میرے دل کو اختیار میں اپنے لے لیا ہے، اللہ جیسے، یہی تو بندگی ہے، بے شک جی، بندگی یہی ہے کہ خدا را جو تو چاہے، میرا ارادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دیکھیے سرکار امیر المؤمنین کی ولایت کے بغیر ایک قدم بھی انسان جنت کی طرف نہیں جا سکتا، یقیناً، سوچ بھی نہیں سکتا۔ بے شک فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جس کے دل میں امیر المؤمنین کی ولایت نہیں ہے۔ یقیناً یہ امام حسین کا عزادار ہے، یہ امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہے، یہ سید عالمیان کی عصمت کا قائل ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ زبان پر جاری کرنا یا ایک دفعہ جب زبان پہ جاری نہ کرنا، نہ یہ دین میں محکم کر دے گا نہ وہ، اصل یہ ہے کہ انسان امیر المؤمنین کو کتنا فالو کر رہا ہے، اصل معیار یہ ہے۔ امیر المؤمنین نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز ہم بھی پڑھیں گے، بس۔ بے شک جی، نہ امیر المؤمنین سے بڑے ہم ہو سکتے ہیں، الحیات سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتے۔ بے شک، تو ظاہر سی بات ہے جو میرے آقا اور مولا نے عمل انجام دیا وہی میری نجات کا ذریعہ ہے، بس۔ اب آپس کے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے آپس میں ملے بیٹھیں، بالخصوص اگر امیر المؤمنین کی ولایت ہی اختلاف کا ذریعہ بن رہی ہے تو آپ یقین جانیے کہ خود امیر المؤمنین کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بے شک، امیر المؤمنین کیا یہ نہیں سوچیں گے کہ میرا چاہنے والا میرے نام پہ جھگڑا کر رہا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ امیر المؤمنین کی ولایت دلوں کو جمع کرتی ہے، دلوں کو دور نہیں کرتی ہے۔ جس طرح سے امام حسین کی عزاداری سارے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، غیر ہمارے ہو کر ہماری عزاداری میں آ جاتے ہیں، اسی طرح سے امیر المؤمنین کی ولایت ہے۔ یہ وہ واحد نقطہ ہے کہ جس نقطے پر پوری کائنات آ کر ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ برادران اہل سنت امیر المؤمنین کو مانتے ہیں، تمام شیعہ امیر المؤمنین کو مانتے ہیں، جو بھی کائنات کا نقطہ وحدت ہے وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے، لہٰذا ان کے نام پر اتحاد کرنا، یکجٹ ہو جانا، بالخصوص شیعوں کا یکجٹ ہو جانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں، جو بھی آئے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم نے نہ کسی کو برا کہا نہ ہم کسی کو غلط کہنے پر تیار ہیں، سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی اپنی توزیع مسائل کے مطابق، اپنے مرجع کے مطابق عمل کریں، اپنی نجات کا ذریعہ ہر ایک خود فراہم کرے، اس لیے کہ قبر میں سب کو اکیلے جانا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، وہ کیا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے جماعت میں جانے کے لیے، کوئی بھی دینی تعلیم میں جانے کے لیے میں کرتا ہوں نا، تو میرا نا دھیان بھٹک جاتا ہے، کہیں کہیں دھیان چلا جاتا ہے، غلط جگہ، اور صحیح جگہ دینی تعلیم پر دھیان نہیں جاتا ہے۔ تو جو ناظرین نئے جڑے ان کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے برائے مہربانی پیچھے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹی وی کو میوٹ کر دیں، سائلنٹ کر دیں، اس کے بعد سوال کریں۔ ہم کوئی بھی، بھائی کا سوال ہے، کوئی بھی دینی کام یہ کرنا چاہتے ہیں تو ذہن بھٹکتا ہے،
बुरी तरह ज़्यादा से ख्याल ज़्यादा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए और बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा आप सलवात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। मैंने एक सवाल पूछना था कि हमारा रोजा आधा घंटा लेट हो गया था, तो अब हमने वो रोजा नहीं रखा है ना, तो उस रोजे का क्या होगा? और गलत फहमी हमेशा के लिए दूर कर दिए कि सहरी खाने को फर्ज समझते हैं, सहरी में आंख नहीं खुली तो अब रोज़ा नहीं रखा, तो जानबूझ के रोज़ा छोड़ना हुआ, इसका कज़ा कफ़ारा दोनों है या नहीं? जी जी जी, देखिए बड़ा तफसीली सवाल है और तफसीली जवाब है। मैं मुख्तसर करके अर्ज़ कर दूं कि जैसा कि पहली बात आपने अच्छी वाज़ेह कर दी कि सहरी करना हमारे वहाँ वाजिबात में से नहीं है। इंसान का इरादा और नीयत ज़रूरी है। सुबह में जिस वक्त भी आपकी आंख खुल रही है तो आपको उसी वक्त इरादा कर लेना है कि मैं रोज़े से हूँ, और फिर आपका रोज़ा जारी है। अब इसकी माना नहीं है कि सहरी नहीं हुई तो रोज़ा नहीं हुआ। पहली बात, अगर आपने जानबूझकर सिर्फ इसलिए रोज़ा छोड़ दिया कि सहरी नहीं की है तो आपको रोज़े की क़ज़ा भी करनी है, और फिर बाद में चूंकि जानबूझ के छोड़ा है लिहाजा आपको कफ़ारा भी देना है। अगर आप मसला नहीं जानते थे या जानती थीं और इस बिना पे आपने रोज़ा छोड़ दिया है तो फिर माह मुबारक रमज़ान के बाद एक रोज़े की क़ज़ा करनी है। लेकिन अगर आपने कुछ और सूरत हाल पैदा हो गई, यानी मिसाल के तौर के ऊपर आप जानबूझकर रोज़ा तोड़ रही हैं किसी ऐसी चीज़ से कि जो रोज़ा हराम करता है, जैसे अल-अयाज़ु बिल्लाह कोई हराम काम के ज़रिए से, तो फिर आपको रोज़े की क़ज़ा भी करनी है, कफ़ारा भी देना है, और तीनों कफ़ारे आपको देने पड़ेंगे। लिहाजा ये तफसील तलब सवाल और तफसील तलब जवाब है, आप तफसील से इसको दरियाफ्त कर लीजिए, लेकिन ये ज़हन में रहे कि आपका सहरी न करना रोज़े पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, आपको नियत करके अपने रोज़े को जारी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला साइल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रहज हसन जाफरी, मैं ऑरेंज सिटी नागपुर शहर से बोल रहा हूँ। जावेद भाई और मौलाना साहब, कार खैर क्या है, और ये कार खैर सिर्फ मुसलमानों के साथ किया जाए या तमाम इंसानों के साथ, और कार खैर क्या सिर्फ रुपया पैसे से किया जा सकता है या और कोई तरीका है, बयान फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कार खैर जो हमारे अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरों के साथ भी किया, भाई पूछे सिर्फ अपनों के साथ करना है या गैरों के साथ भी, और कार खैर है क्या? जी जी, दो सवाल, अच्छे सवाल पूछे बिरादर ने। एक सवाल तो ये कि क्या कार खैर सिर्फ पैसे के जरिए से होगा, और दूसरा ये कि क्या कार खैर सिर्फ अपनों के साथ होगा। इस्लाम की निगाह में तकरीबन वो तमाम काम के जो अल्लाह को पसंद हैं वो सारे काम कार खैर के दायरे में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर इंसान का किसी गरीब की मदद कर देना माली तौर पर, ये वो मिसालें हैं कि जिनको आम लोग जानते हैं। बच्चों की फीस जमा कर देना, बेवा के लिए राशन का इंतजाम कर देना, ये सारी चीज़ें। अब आइए वो चीज़ें जो पैसे के अलावा इंसान के लिए कार खैर बनती हैं। जैसे रास्ता गुजर रहे हैं, इंसान ने देखा पत्थर पड़ा हुआ है, इस रास्ते से पत्थर को हटा देना, ये कार खैर है। रास्ते में दरख्त ऐसा कि जिस पे साया हो, यानी जिससे लोग साया हासिल कर सकें, उसका इंतजाम कर देना, ये कार खैर है। लोगों के पानी का इंतजाम कर देना, ये कार खैर है। लोगों के मसलन मिसाल के तौर के ऊपर इंसान लोगों को, अगर कभी किसी ने पूछा कि फला जगह का रास्ता क्या है, सही रास्ता बता देना, ये भी कार खैर है। जी बेशक। सही हिदायत कर देना, ये भी कार खैर है। किसी को बता देना कि अल्लाह क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, इमामत व विलायत क्या है, ये सही अकीदा दे देना, ये भी इंसान का कार खैर है। हत्ता बाज रवायतों में है कि इंसान जब इल्म बांट रहा है, मैंने जो कुछ पढ़ा है मैं दूसरों को सिखा रहा हूं, ये भी कार खैर है। तो कार खैर का दायरा बहुत वसी है। वो तमाम काम जो अल्लाह को पसंद है वो सारे काम का अंजाम देना, ये कार खैर है। अब उधर से आइए, कार खैर के दायरे में सिर्फ मुसलमान दाखिल नहीं है, आप सारी इंसानियत की खिदमत कीजिए। जाकर आप हॉस्पिटल में अगर किसी मरीज से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या बीमारी है, ये अल्लाह को पसंद है। यहां पे मसला ये नहीं कि वो किस मजहब का है, इस्लाम इंसानियत को पसंद करता है। और इसीलिए रवायतों में है कि दरख्त जिसको तुमने लगा दिया, जिसके साये से धूप में चलने वाले फायदा उठा रहे हैं, ये फायदा उठाने वाले किसी भी मजहब के हों, तुमको सवाब मिलता रहेगा।
تم نے ایک سبیل قائم کر دی، ہر پیاسا آ کر پانی پیے، یہ جتنے پیاسے آئیں گے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، فائدہ اس سبیل کو لگانے والے کو ملے گا۔ یعنی صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ساری اچھائیوں کو سارے انسانوں کے لیے انجام دیتا رہے، پروردگار اس کے اوپر اس کو اجر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ایک سوال میرا ایسا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ کافی تعداد میں لوگ زائرین زیارت پہ جا رہے ہیں، اور مولا ہمیں بھی مولا کی زیارت نصیب کرے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ کئی لوگوں سے میں سنا ہوں، جیسے آپ روزے پہ پہلے محمد حسین علیہ السلام کے جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو فرسٹ 3 دعا ہوتی ہے وہ آپ کی مقبول ہے، لیکن بقیہ جو دعا ہوتی ہے ان کا پھر اور کیسا، اور پھر کسی اماموں سے ہے یا پھر کوئی روایت سے کافی آج کل سونے میں آ رہا ہے، تو مجھے کنفرم ہو جائے کہ یہ کس امام سے ہے یا پھر روایت میں ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ کربلا معلیٰ میں قبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، یہ کہنے صرف 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں یا باقی دعائیں؟ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار 3 طرح کی فضیلتیں دیتا ہے۔ ایک فضیلت کہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دوسری فضیلت اس کی ساری گناہیں چاہے وہ گزشتہ ہوں یا حتیٰ آئندہ کے لیے بھی وارد ہوا ہے، ان گناہوں کو پروردگار عالم معاف کرتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان جس موقع کے اوپر زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے اسے میدان محشر کی شفاعت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پروردگار عالم اس کو میدان محشر میں یہ اختیار عطا کرے گا کہ یہ معصومین کے ذریعے سے اپنی نجات کا ذریعہ فراہم کر سکے۔ تو یہ 3 عظمتیں، 3 اہمیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں۔ سرکار سید الشہداء کی زیارت کی تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ شاید اگر ان کو بیان کیا جائے تو ایک پروگرام نہیں، ایک عشرہ بھی کم پڑ جائے گا۔ یقیناً سرکار سید الشہداء اور اسی طرح سے بقیہ ائمہ اطہار بھی پروردگار عالم نے ان کی بارگاہوں کو ایک خاص عظمت دی ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہمارے ائمہ اطہار کی بارگاہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، غلام حسین بات کر رہا ہوں ناصر مہاراشٹر سے۔ جناب علی سے گزارش یہ ہے کہ سورہ انفال 46 کی آیت میں ارشاد الہی ہو رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا بگڑ جائے گی۔ جناب سے گزارش ہے کہ یہاں تنازع یا اختلاف کے معنی کیا ہے، مثال کے ذریعے سمجھائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ جو افراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ تنازع کیوں کریں گے، یا پھر تنازع اللہ اور رسول کی معصیت کا نام ہے یا کوئی دوسری جو آپس کی جو اختلافات ہوتے اس کا نام؟ گزارش ہے کہ جواب عنایت فرمائیں۔ فقط بھائی پوچھے سورہ انفال میں تنازع سے مراد کیا ہے؟ جی خود واضح ہے وہاں کہ بھائی ایک علمی بحث ہے، بہرحال میں ظاہر ہے کہ یہاں پر نہیں یہ بات پیش کرنا چاہتا، لیکن یہ تعلیقہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں کو متوجہ کرایا کہ تم جھگڑنے کے بجائے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بات واضح ہو گئی۔ برادر کیا سمجھ رہے تھے کہ اطاعت کے باوجود جھگڑا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترجمہ قرآن مجید کے مطابق کیا ہو رہا ہے کہ تم آپس کے جھگڑے کرنے کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم یہ اس کو چھوڑ کر، جھگڑے کو چھوڑ کر اطاعت کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم کو کامیابی ملے گی۔ نہیں، تم اگر جھگڑوں میں پڑے رہو گے فتفشل، تم سب بھٹک جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور تذہب ریحکم، تمہاری جو ہوا بندھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب آئیے، ہمارے برادر نے یہ بات پوچھی ہے کہ وہ جھگڑے کون سے ہیں کہ جن جھگڑوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جھگڑے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کرو۔ اس زمانے میں معمولاً جب میدان جنگ میں قافلے لشکر ہوتے تھے یا حتیٰ اپنے وطن میں بھی ہوتے تھے، تو چونکہ تذہب ریحکم وہاں پہ آیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ میدان جنگ کے لیے حکم ہے۔
میدان جنگ میں معمولاً جو اختلافات ہوتے تھے وہ 2-3 طرح کے ہوتے تھے. ایک اختلاف یہ ہوتا تھا کہ کون سا قبیلہ پہلے جائے، اس پر باقاعدہ اختلافات ہوتے تھے. دوسرا اختلاف یہ ہوتا تھا کہ معمولاً کس کا خیمہ کہاں پر نصب کیا جائے، یہ بھی ایک اختلاف کا سبب ہوتا تھا. ایک اور، یہ مفسرین لکھا، میں یہ بیان کر رہا ہوں. ایک اور اختلاف جو زمانے میں پایا جاتا تھا وہ سواریوں کا تھا، تلواروں کا تھا، اسلحوں کا تھا، سواریوں کا تھا. کون سا اسلحہ استعمال کرے گا، کس سواری کے اوپر بیٹھے گا، اونٹ پر بیٹھنا ہے یا گھوڑے پر بیٹھنا ہے یا پیادہ چلنا ہے. یہ ساری کیفیتیں تھی جو اختلافات کا سبب بنتی تھی. اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز تھی کہ جو اس زمانے میں بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. ایک درمیانی ہوتا تھا، ایک یمین میں اور ایک یسار میں، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر. یہ جو 3 کلمات ہیں، یہ 3، تو یہ جو میمنہ یعنی داہنی طرف کھڑے ہونے والے، اور جو میسرہ بائیں طرف کھڑے ہونے والے، قلب لشکر جو درمیان میں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور گروہ ہوتا تھا، ایک اور لشکر کا حصہ ہوتا تھا جو ذخیرہ کیا جاتا تھا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ خود کو کہیں جا کے چھپا دے، اور جب انتہائی سخت ضرورت پڑے تو پھر وہ آ کے اچانک سامنے آئے اور پھر دشمن کو زیر کرے. یہ جو تقسیم بندی ہوتی تھی، اس میں بڑے اختلافات ہوتے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم کو یہ جگہ ملے، وہ چاہتا تھا وہ جگہ مل جائے. پھر یہ اختلافات، ان سارے اختلافات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ان سارے مسلمانوں کو کامیابی دلائے گا. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں چلیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، فَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ، تو تم سب کی ہوا جو بندھی ہے، مسلمانوں کا جو ایک روب و دبدبہ ہے، ختم ہو جائے گا. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. جی بے شک وہی ہے، بالکل وہی حالات ہے. ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، نہ اللہ کی بات سننے پر تیار ہیں، نہ رسول اللہ کی بات سننے پر تیار، نہ اہل بیت اطہار کی پیروی کرنے پر. نتیجہ کیا ہے؟ جو ایک ہمارا روب تھا، دبدبہ تھا. ابھی آپ گزشتہ 40 50 100 سال 150 200 سال پیچھے چلے گئے، کیا روب و دبدبہ تھا اس ملت کا، اس قوم کا. لیکن آج کیا عالم ہے؟ آج کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں جب جھگڑنے لگے، دشمن سمجھ گیا کہ ان کے گھر میں اتنے ٹکراؤ ہیں کہ اگر حملہ کر دو گے تو یہ آپس ہی میں لڑتے رہیں گے، کبھی دفاع نہیں کریں گے. نتیجہ یہی ہو رہا ہے. دشمن ہمارے گھروں میں گھستا آ رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے دلوں میں اسلام پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام واقعی طور کے اوپر آج اس حیثیت سے بڑا مظلوم ہے کہ جن کو اسلام کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے وہ اسلام ہی کے نام پر بیٹھ کے بڑی بڑی دعوتیں کھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں. اننت پور نسرین، میرا نام نسرین ہے. میرے شوہر کا نام ذرا بدلانا چاہتی تھی میں. میرے شوہر کو 40 سال ہے. میں کیا یہ عمر میں نام چینج کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ عمر میں 40 سال عمر میں نام اپنا نام چینج کر سکتے ہیں کیا؟ یہی میرا کوشچن ہے. آپ پلیز میرے جواب دیجیے. 40 سال کی عمر ہو گئی، اس میں نام چینج کر سکتے ہیں؟ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق اور اسلام کے مطابق نام کا اس عمر میں بھی یا کسی بھی عمر میں تبدیل کرنا کوئی عیب نہیں ہے. وہ قانونی اڑچنے کیا ہیں ان کی ایک الگ بحث ہے، لیکن شرعی طور کے اوپر اسلام کے مطابق نام کے تبدیل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. حتیٰ ابتدائی اسلام میں جب تازے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، بڑی بڑی عمروں والے ہوتے تھے، لیکن ان کے نام اکثر اوقات تبدیل ہوئے ہیں. تو نام کے تبدیل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام رضوان ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ خمس کی تاریخ ایک ہی ہونا چاہیے یا وہ بدل سکتی ہے، اور خمس کن کن چیزوں پر نکالنا چاہیے اور کیا پرسنٹیج پر؟ السلام علیکم. خمس کی ایک بار ہمیں تاریخ مقرر کر دی جب پہلی ہماری آمدنی کی بچت ہوئی ہے، تو ہر سال بدل سکتے ہیں اس کو یا نہیں بدل سکتے ہیں، اور خمس کن کن چیزوں پہ ہے؟ جی مراجع کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تاریخ اپنے مرجع تقلید سے مشورہ کر کے آپ تبدیل کر سکتے ہیں. جی، اور کن کن چیزوں؟ خمس ان تمام چیزوں میں جو سال پر آپ کے پاس آئی تھیں اور آ جانے کے بعد اب جب خمس کی تاریخ آئی تو آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں. 2 طرح کی چیزیں، یا تو وہ کہ جن کو سال میں استعمال کرنا تھا آپ نے استعمال نہیں کیا، ان پر خمس دینا ہے، یا وہ رقم کہ جو سال میں آپ کے پاس پروفٹ کی شکل میں آئی تھی
اور آپ آج تک استعمال کرنے کے باوجود جو بچ گئی ہے، تو ان دونوں چیزوں پہ، رقم پر بھی اور جو مال موجود ہے، جو سامان موجود ہے، ان پر بھی آپ کو خمس دینا ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے پوچھی کہ کتنے پرسنٹ؟ جی، یہ سارا مال جو آپ کے پاس ہے، جو رقم کی شکل میں بھی ہے، جو سامان کی شکل میں بھی، ان سب کو آپ حساب کیجئے، ان کی مالیت کو نکالیے، اور پھر اس مالیت پر 20% آپ کو خمس دینا ہے، جس کو 2 پارٹ کرنے ہوں گے۔ ایک پارٹ سہم امام ہوگا، یعنی وہ 10%، اور سیکنڈ 10% آپ کو سہم سادات کی شکل میں سادات کو دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سال کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں اقبال حسین کلکتہ سے بول رہا ہوں۔ اگر ہمارا لون چل رہا ہے یا پھر میں قرض میں مبتلا ہوں تو کیا میرے اوپر خمس واجب ہے؟ السلام علیکم۔ ہم قرض لیتے ہیں بینک سے، گاڑی لے لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، اور EMI پہ ہم وہ قرض چکاتے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی ہم پہ خمس تاریخ آنے پر؟ خمس کا تعلق آپ کے قرض سے نہیں ہے۔ جی، تاریخ خمس آنے پر جو رقم آپ کے پاس سال بھر کے خرچے کے بعد بچی ہے، اس پر آپ کو خمس دینا ہے۔ جی، اس سے کوئی تعلق آپ کے قرض سے نہیں ہے۔ جی، حتیٰ یہ کہ قرض کی قسطوں کو نہ ادا کرنے کی بنا پر جو رقم رکھی ہے اور عنقریب نہیں دینی، اس پر بھی آپ کو خمس دینا ہے۔ تو جو رقم بچ گئی ہے اس پر خمس دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ میں شیخ ارشاد حسین بول رہا ہوں، گجرات واپی سے۔ میں شہر سے 7 کلومیٹر دور رہتا ہوں اور میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو کیا گھر پہ میری نماز ہو جائے گی؟ خدا حافظ، اس کا جواب دیجیے گا۔ گھر سے مسجد اتنی دور ہے کہ انسان کے لیے جانا ممکن نہیں ہے روزانہ، تو کیا گھر پہ نماز مرد کی ہو جائے گی؟ جی، انسان کو اختیار ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے، اور ممکن نہ ہو تو پھر اپنے گھر میں نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، یوں گئے اور یوں آئے، ابھی حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے چینل ون۔